مرتضیٰ ڈار۔ پروگرام میں آج بات کریں گے ارشد شریف کے قتل کے حوالے سے۔ سینئر صحافی، جرنلسٹ، پاکستان کی صحافت میں ایک بڑا نام، لوکلی انٹرنیشنلی مختلف پلیٹ فارمز کے اوپر جرنلزم کرتے آئے کئی سالوں کئی دہائیوں پر۔ ان کی یہ صحافتی کریئر جو ہے ڈیپینڈنٹ ہے، اور اس سب کے اندر انہوں نے جس قسم کی رپورٹنگ کی، اس میں انویسٹیگیٹو رپورٹنگ نے پرائمریلی ان کو لیڈ کیا، ان کے کریئر کو لیڈ کیا۔ آج رات لیٹ نائٹ جب ان کی خبر آئی قتل کی سے، تو یقینی طور پہ ہر آنکھ اشک بار تھی۔ ان کے گھر والے، ان کے دوست، ان کے عزیز و اقارب، ہر شخص افسردہ تھا کہ یہ کس قسم کا واقعہ ہے جو ساتھ ہو گیا ہے۔ ارشد شریف کے اس واقعے کے حوالے سے کینیا کی مقامی جو پولیس ہے اس نے اس کو ایک غلطی قرار دیا، اور انہوں نے کہا کہ ہم سے مس کیلکولیشن ہو گئی، ہمارا ٹارگٹ یا ہمارا ہدف کوئی اور شخص تھا جو اغوا کار تھا، مبینہ چوری کی گاڑی میں موجود تھا، اور اس کا تعاقب کرتے ہیں، اس کو روکتے ہوئے جب شریف کی گاڑی سے اس کو کنفیوز کیا گیا یا مکس ہو گیا یا مس ریڈنگ ہو گئی، تو نتیجتاً اس پہ حملہ کیا گیا اور اس میں ارشد شریف صاحب جہاں بحق ہو گئے۔ یہ تو کہنا ہے وہاں کی مقامی پولیس کا، انویسٹیگیٹو ایجنسیز کا کہنا ہے، پاکستانی آفیشلز اتھارٹیز اس حوالے سے کیا کر رہے ہیں۔ سب اسنا کے اندر حکومت پاکستان، وزیر اعظم پاکستان موقف ہے، کیا کہنا ہے، آج کے پروگرام میں اس کو بھی ڈسکس کریں گے، موضوع بحث لے کر آئیں گے۔ باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ میں مجھے جوائن کر رہے ہیں محسن رضا صاحب، سینئر جرنلسٹ ہیں، اینالسٹ ہیں ورشو۔ محسن صاحب کیا کہیں گے آپ ارشد شریف صاحب کی جاں بحق ہونے کے حوالے سے، ان کی شہادت کے حوالے سے، اتنے دکھی اور غمگین اس واقعے کے حوالے سے؟ یقینی طور پہ ایک بہت واقعہ ہے۔ ہاؤ ڈو یو سی دس آل سر؟ ارشد شریف جو ہے پاکستانی صحافت میں اور خاص طور پہ الیکٹرانک میڈیا میں ایک بڑا نام ہے، اور انہوں نے اپنے خاص انویسٹیگیشن کے حوالے سے بہت نام کمایا ہے، اور ان کی یہ جو شہادت ہے اس کو ہم دیکھتے ہیں حالیہ دنوں میں جو واقعات ہوئے ہیں، خاص طور پہ عمران خان کی حکومت کی تبدیلی کے بعد جو کچھ ہوا ہے اس میں ارشد شریف بھی اس سارے واقعات کا نشانہ بنے، اور انہیں اس ملک سے بھاگنا پڑا۔ وہ دبئی گئے، لندن گئے، اور پھر وہ کینیا منتقل ہو گئے۔ تو یہ سارے ایسے واقعات ہیں کہ جس میں پاکستان کے سیاسی اور سیکورٹی کے حالات جو ہیں وہ بھی اثر انداز ہوئے ہیں۔ ارشد شریف کی شہادت سے پہلے کچھ واقعات ہوئے ہیں جو کہ جس میں شہباز گل کی گرفتاری اور ان کو ٹارچر کرنا، اور اعظم سواتی کی گرفتاری اور ان کو ٹارچر کرنا اور دنگا کرنا، اور یہ سارے واقعات جو ہیں کسی سے ڈھکے چھپے نہیں ہیں۔ یہ سب کچھ ہونے کے باوجود پاکستان میں لوگوں کو شکوک و شبہات بڑھ رہے ہیں، اور انہی شکوک و شبہات میں لوگوں کو مختلف کہنے گوئیاں کر رہے ہیں۔ ابھی ایک ممتاز بلاگر اور ہمارے ساتھی رضوان رضوی نے ٹویٹ کیا ہے، صابر شاکر کو کہا ہے کہ وہ محتاط رہیں۔ تو یہ سارے واقعات اور یہ سب باتیں جو ہے اشارہ کرتی ہے۔ میں یہ جاننا کہ اب جو ظاہر یہ واقعہ ہوا یقینی طور پہ بہت کنڈیمیبل ہے، اور کسی کی موت بہت ہی ایک تکلیف سے عمل۔ اب یہ فرمائے سر کہ جس کسی نے بھی یہ کیا ہے، ایسے کرنے سے یا ایسے واقعات کے ہو جانے کے بعد کیا کوئی واقعی ہدف ہے جو حاصل کر لے؟ ایک جنیرک سوال ہے میرا، ان اے سینس کہ جہاں دنیا میں جب کبھی بھی صحافیوں کی آواز کو دبایا گیا، وہ آواز مزید بڑھ چڑھ کر نکلی یا کسی اور نام یا کسی اور صورت میں نکلی۔ سو دس بیسیکلی از نو سولوشن، یا یہ واقعی ایک سولوشن ہوتا ہے کے لیے، ایسے لوگوں کے لیے، ایسے مافیاز کے لیے؟ دیکھیں، اس سے پہلے بھی کچھ واقعات ہوئے، جس میں سلیم شہزاد جو تھے ایشیا ٹائمز کے، وہ منڈی بہاؤدین کی ایک نہر میں مردہ پائے گئے، اور اس میں بھی بہت نام آئے۔ پھر اس کے بعد حامد میر پہ قاتلہ حملہ ہوا کراچی میں، اور انہیں 6 گولیاں لگی۔ اس کی سپریم کورٹ کی سطح پہ تحقیقات بھی ہوئیں،
लेकिन हमने देखा कोई रिपोर्ट सामने नहीं आई और न ही कुछ इससे पब्लिक की गई। अभी हालिया दिनों में इमरान खान के दौरे हुकूमत में अफसर आलम, मतीउल्लाह जान और असदुल्ला तुर्क के असद अली तुर्क के वाकयात जो हैं वो भी किसी से ढके छुपे नहीं है। उसमें हमने देखा कि जो वाकयात पाकिस्तान में हुए उनमें सीसीटीवी कैमरे खराब हो गए और कुछ भी पता नहीं चला और आज तक उन वाकयात पे पता पड़ा हुआ है। गो के अफसार आलम के वाकये के जिन लोगों ने फायरिंग की थी वो पकड़े गए शेखुपुरा में किसी और केस में और बात सामने आ गई। लेकिन हम देखते हैं कि पाकिस्तान में जब ऐसे वाकयात होते हैं तो उसकी भी कोई रसी नहीं होती। कोई हुकूमत के ऐलानात के बावजूद आज आज प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने बयान दिया, सदर आरिफ अलवी ने बयान दिया, DGISPR ने दिया और कीनिया के सदर से शहबाज शरीफ की बात हुई है जिसमें इन्वेस्टिगेशन ट्रांसपेरेंट कराने की बात हुई है। आप मेरे साथ रहे सर, मैं कीनिया के सदर और के हवाले से बात करना चाहूंगा। एजाज सैयद करे, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। वेलकम टू द शो एजाज साहब। एजाज साहब की ने अब से तकरीबन एक हफ्ता कबल जो है SSU स्पेशल सर्विसेज जो है वहां की मकामी पुलिस का, उसको डिसॉल्व कर, उसके ऊपर चार्जेस ये हैं कि वो किलिंग बहुत सारी उन्होंने कई सालों पे की है, थाउजेंड्स में उसके नंबर हैं। ये कि एक पुलिस, आपके ख्याल से इस किस्म के चार्जेस हैं, एक हफ्ता पहले उन्हें डिसॉल्व किया गया है, क्या आपको लगता है कि वो फ्री एंड फेयर किस्म की रहेगा और जो हमारी हुकूमत ने उनसे वज़ीर आज़म साहब ने मुतालबा किया है वो, और अगर ऐसा नहीं है तो फिर हम क्या करें? जी देखिए, पहली बात यह है कि जो कीनिया की पुलिस है, अगर आप पूरी दुनिया में करप्शन इंडेक्स देखें, पुलिस की परफॉर्मेंस का और करप्शन इंडेक्स देखें तो टॉप 10 कंट्रीज में शामिल है कीनिया की जो पुलिस है। दुनिया के 10 जो करप्ट तरीन पुलिस के डिपार्टमेंट्स हैं उनमें 10वें नंबर पे कीनिया है। पाकिस्तान का 13 नंबर है, यानी कि पाकिस्तान उनसे सब 3 पॉइंट बेहतर है। इस तनाजर में अगर आप देखें तो साथ ही साथ अगर कीनिया पुलिस के हवाले से, की शोहरत के हवाले से देखें इंटरनेशनली, तो कीनिया पुलिस को हायर्ड असैसिन कहा जाता है, यानी कि किराए के कातिल भी कहा जाता है। और इस हवाले से मुख्तलिफ जो बैनुल अक़वामी इदारे हैं, अल जज़ीरा हो गया और दीगर इदारे, वो इसके बारे में रिपोर्ट कर चुके हैं, डॉक्यूमेंट्रीज शेयर कर चुके हैं। तो एक बात तो ये क्लियर होगी कि हायर्ड असैसिन का उनका एक स्टेटस पहले से मौजूद है अरशद शरीफ के वाक़े से पहले। अब दूसरी बात यह है कि क्या इस वाक़े की कोई तहकीकात हो पाएगी या नहीं हो पाएगी। बहुत सारे लोग हैं जो पाकिस्तान में एस्टेब्लिशमेंट के बारे में भी इस पे उंगली उठाते हैं और राइटली उठाते इसलिए हैं कि माजी में एक रोल रहा है एस्टेब्लिशमेंट का जर्नलिस्ट के टॉर्चर के हवाले से, और ये अगर नहीं है, एस्टेब्लिशमेंट ने अगर ये काम नहीं किया तो ये साबित कर देना चाहिए, उनको आगे बढ़ना चाहिए कि वो इस बात को साबित करें और साबित करने में मदद करें कि वाकई नहीं है वो। पर अगर वो हैं तो इसके सिलसिले में मेरे ख्याल में पाकिस्तान में तो कोई ऐसी अथॉरिटी नहीं है कि जो एक्चुअली पॉइंट आउट कर सके कि अगर कोई है या नहीं है। हाँ, अलबत्ता ये जरूर है कि अब ये एक इंटरनेशनल मसला जरूर बन जाएगा, और ये इंटरनेशनल मसला इसलिए बन जाएगा कि जर्नलिस्ट की जो इंटरनेशनल बॉडीज हैं जो कि जर्नलिज्म, जो जर्नलिस्ट कत्ल होते हैं उनके ऊपर तहकीकात करती हैं, और अगर वो बीच में आ गई तो फिर एक हम शायद कोई समत अख्तियार कर सके। अदरवाइज मुझे नहीं लगता कि फ्री इन्वेस्टिगेशन हो सकेगी, फेयर इन्वेस्टिगेशन हो सकेगी। किसने किया है किसने नहीं किया ये नहीं किसी को पता, लेकिन जो लोगों की जो बातें हैं, वो जो कहते हैं ना जुबान खल्क को नकारा खुदा समझो, वो भी बड़ी अहम है, उनको भी इग्नोर नहीं किया जा सकता until proven innocent, until proven के इनोसेंट हैं। तो मेरा ये ख्याल है कि ये बड़ा सीरियस वाकया है, और ये वाकया पहला नहीं है। माजी में पाकिस्तान के अंदर जर्नलिस्ट जो है कत्ल होते हैं। यकीनी तौर पर पहला वाकया नहीं, इससे पहले बहुत सारे ऐसे वाकयात हैं जो पाकिस्तान के अंदर, बहुत सारे ऐसे वाकयात हैं जो बैनुल अक़वामी सतह के ऊपर भी हुए हैं। अब इन सारे वाकयात के हो जाने के बाद जो भी आवाज़ें दबाना कुव्वतें
آپ کو واقعی اپنے اہداف حاصل کر پاتے ہیں یا وہ ٹارگیٹس اچیو کر پاتے ہیں جس وجہ سے وہ یہ کرتے ہیں؟ دیکھیں جی، سب سے بڑا جو ہدف ہے، مجھے نہیں پتا کہ اس معاملے میں کیا ہدف ہے، لیکن ایک بات تو ہے کہ ایک خوف تو ضرور پیدا ہوا ہے نا۔ اب جو گفتگو کا جو دائرہ یا گفتگو کا جو انداز ہے آپ کا یا ہم سب لوگوں کا، ہم ایک خاص حد سے آگے بڑھ کر گفتگو نہیں کرتے۔ کیوں نہیں کرتے؟ ہمیں پتہ ہے اس بات کا کہ کیوں نہیں کرنی یا کہاں تک رہنا، ٹھیک ہے۔ تو یہ میرا یہ خیال ہے کہ خوف کی ایک لہر تو ہوتی ہے جو پوری کمیونٹی میں جاتی ہے، اس بات سے تو انکار نہیں کیا جا سکتا۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ، ہمارے ساتھ اعزاز سید صاحب موجود تھے۔ بیرسٹر شعیب رزاق صاحب ہمیں جوائن کر رہے ہیں۔ ویلکم ٹو دی شو بیرسٹر صاحب۔ بیرسٹر صاحب، یقینی طور پر بڑا افسوسناک جو ہے یہ واقعہ ہے، اور اس واقعے کے حوالے سے کیا آپ کا اوپینین لیں گے، لیکن ابھی میں جانا چاہتا ہوں محسن رضا صاحب کے پاس۔ محسن رضا صاحب، جس طرح اعزاز سید صاحب فرما رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ یقینی طور پہ خوف اور ہراس کی فضا ہے جو قائم ہو جاتی ہے، اور اس فضا کے قائم ہو جانے کے بعد یقینی طور پہ بہت محتاط رویہ اور انداز ہے جو ہم اپنے ایکسپریشنز کے اندر لے کر آتے ہیں۔ یہ فرمائیے سر کہ انٹرنیشنل پریشرز جو کہ انٹرنیشنل جرنلسٹک باڈیز کے ہیں وہ بھی یقینی طور پہ پاکستان پہ لٹک رہے ہیں اس خصوصاً واقع ہو جانے کے بعد، اور ارشد شریف ظاہر ہے کافی تھے، ایک بڑے لیول پر جرنلزم ظاہر ہے وہ کر رہے تھے کئی سالوں سے۔ پاکستان ریسنٹلی ابھی فیٹف کی گرے لسٹ سے بھی نکلا ہے، تو کیا ایسی باڈیز یا ایسے واچ ڈاگ ہیں وہ پاکستان کے لیے پرابلمٹک نہیں ہو سکتے آنے والے کچھ عرصے کے اندر؟ ایک تو یہ ہے کہ ارشد شریف کا قتل کینیا میں ہوا ہے، اور سب سے پہلے تو کینیا کی پولیس نے یہ تسلیم کیا ہے کہ انہوں نے ارشد شریف کو قتل کیا ہے۔ کوئی بھی وجہ وہ بتاتے ہیں کہ ایک بچے کا اغوا تھا اور گاڑی پہ فائر کیا گیا، لیکن یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی کہ جب بچہ بھی اس گاڑی میں نہیں تھا اور ارشد شریف کے سر پہ گولیاں کیوں ماری گئیں؟ ایک گولی تو ان کو سر پہ لگ گئی ہے اور 9 گولی گاڑی پہ لگی تھی، تو اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ کچھ بات ہے جو کہ فیشی ہے۔ لیکن اس میں ایک بات میں اور کہتا چلوں کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ جس کی طرف ہمارا اشارہ یا انگلیاں اٹھنی ہیں وہ لوگ ہی ذمہ دار ہوں، بلکہ ارشد شریف سے ایک جانے مانے صحافی تھے، انٹرنیشنل سطح پہ انہوں نے کام کیا رائٹر نیوز ایجنسی کے ساتھ بھی، تو ان کے قدم سے کئی لوگوں کو فائدہ ہو سکتا ہے اور کوئی تیسرا فریق بھی اس میں آ کے یہ کام کر سکتا ہے جس کا ابھی ہمیں بالکل پتہ نہیں ہے۔ نہ ہم کسی تیسرے فریق پہ الزام لگا سکتے ہیں، نہ ہم کسی اپنے پاکستان کے ادارے کو کہہ سکتے ہیں، لیکن یہ بات اعزاز سید نے بالکل ٹھیک کی ہے کہ اس قتل کے بعد جن لوگوں پہ انگلیاں اٹھ رہی ہے، اب یہ ان کی بنیادی ذمہ داری ہے کہ وہ اس معاملے کو کلیئر کریں اور لوگوں کو بتائیں کہ اصل واقعہ کیا ہوا ہے۔ کینیا کی حکومت سے تو ہمیں کوئی خاص توقع نہیں ہے، لیکن چونکہ ارشد شریف ایک نہیں، اور ان کی جیسے اور ان کی پولیس کی جو سامنے ہے۔ موسیٰ صاحب یہ فرمائیں کہ اب ایک بحث یہ بھی ہے اور بڑی اسٹرانگ قسم کی ہے اور اس پہ بہت ساری چیزیں ماننے میں بھی آتی ہیں کہ ایسے واقعات میں یا جس طرح یہ واقعہ ہوا ہے اس میں جو ملک دشمن ایسی قوتیں ہیں جو پاکستان کا یہاں کے اداروں کا جو ہے دشمن ہے، وہ بھی ایسے واقعات کرنے میں بڑا پرو ایکٹیو رول پلے کر سکتی ہیں، اور انڈیا آپ جانتے ہیں ہمارا ازلی ابدی دشمن پہ ہر لیول پہ ہمارے پیچھے پڑا ہوا ہے، ایسی قوت طور پہ کار فرما ہو سکتی ہے کہ نہیں؟ میں تو آپ سے یہی کہا ہے کہ اس سے کوئی تیسرا فریق بھی فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ میں انڈیا کا نام نہیں لیتا، لیکن پاکستان میں بھی آپ دیکھیں کہ دہشت گرد تنظیمیں ہیں، وہ بھی چاہیں گی کہ پاکستان میں انتشار اور بے چینی پیدا کرنے کے لیے یہ ایک بڑا اچھا
उन्होंने काम किया है कि इस पूरी कौम जो है इसमें मगलूम है और समझती है कि और अपने आप को गैर जो है महफूज समझती है कि हमारे लोग जो है अगर पूरी दुनिया में और तक कीनिया तक में गैर महफूज हैं तो इसकी क्या वजह है। इसके बारे में पाकिस्तानी इदारों को आगे बढ़कर कुछ काम करना होगा ताकि ये इससे पहले हम देखते हैं कि एक ब्रिगेडियर साहब को नेपाल से लेके जाकर इंडिया ने मार दिया और उसका भी कुछ पता नहीं चला। तो इंडिया के किसी में मुलव्वस होने के बारे में मैं हतमी तौर पे तो नहीं कह सकता, लेकिन ये बिल्कुल ठीक बात है कि तीसरा फरीक कोई भी हो वो इसमें लगा हुआ कि पाकिस्तान में भी ट्रेनिंग पैदा करे। ठीक है। अच्छा, अब मोहसिन साहब ये फरमाएं, मैं तरफ आता हूँ, मोहम्मद मालिक साहब हमें ज्वाइन करें। वेलकम टू द शो मालिक साहब। वेरी अनफॉर्चुनेट सर, जो ये वाकया शरीफ साहब वाला हुआ, आप उनको ज़ाती तौर पे ज़ाहिर है जानते थे और बहुत क्लोजली आप लोगों ने ज़ाहिर है काम भी किया। कैसे देखते हैं सारे वाक़े को, एंड हाउ वुड यू एनालाइज व्हाट पॉसिबली हैज हैपेंड? तो वेरी ट्रैजिक इवेंट जी, इसमें क्या एनालाइज करना है। इट्स I gotta go. मोहम्मद मालिक साहब शायद बात नहीं कर पा रहे या करना नहीं चाहते। बहरहाल बैक टू यू साहब, बहुत सारी सहाफ़ती कम्युनिटी है, बहुत सारी सहाफ़ती बरादरी है जो यकीनी तौर पे इस कर्ब या इस तकलीफ के अंदर मुब्तला है, लेकिन बाय द एंड ऑफ एवरीथिंग ज़ाहिर है वो एक इंसान भी हैं। उनकी वालिदा के जो स्टेटमेंट्स आए मैंने वो देखे, उनके बच्चों की मीडिया के ऊपर जो बातचीत थोड़ी सी भी वो कर की, बहुत तकलीफ दे था सर। और उनके काम या उनके प्रोफेशन या उनके कॉज से हट के बतौर इंसान भी देखें तो बड़ा दुख हुआ सर इस सारे वाक़े को देख के। क्या कहेंगे आप? देखें, अरशद शरीफ के बच्चे भी छोटे छोटे हैं। इस वक्त हमारे जो मुखियर आज़ाद हैं और हमारी जो सियासी जमातें हैं और जो साफियों को अपने मकासद के लिए इस्तेमाल करती हैं, वो उनका काम है कि बुनियादी तौर पे वो अरशद शरीफ की फैमिली को की सिक्योरिटी और फाइनेंशियल सिक्योरिटी और दूसरी सिक्योरिटी के लिए अपने लिए कुछ काम करें। और दूसरी बात है कि सियासी जमातों को भी हुकूमतों से बढ़ के सामने आना चाहिए और इसके हक़ाइक़ को सामने लाने के लिए अपना भी कुछ रोल अदा करना चाहिए। ये किसी हुकूमत की जिम्मेदारी नहीं है। और अगर हम हुकूमत पे सब कुछ छोड़ देंगे तो वो जो है ब्यूरोक्रेटिक चैनल पे सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। लिहाजा ये सब लोगों की जिम्मेदारी है कि सच और हक को सामने आना चाहिए और इस चीज़ को लोगों को पता चलना चाहिए कि क्या महरक़ात थे और किस वजह से अरशद शरीफ जैसा साहबी जो है वो दुनिया से चला गया। ठीक है, ठीक है, बहुत शुक्रिया जी मोहसिन रज़ा साहब। प्रोग्राम में वक्त हो चाहता है एक ब्रेक का, ब्रेक की जाने पड़ेंगे। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। प्रोग्राम में सिलसिला जारी है गुफ्तगू का अरशद शरीफ साहब की शहादत के हवाले से। मुझे ज्वाइन कर रज़ाक साहब और माहिर कानून है, पिटिशनर भी हैं आज अरशद शरीफ साहब के इस भी वाक़या हुआ है अफसोसनाक, उसके हवाले से पिटिशन भी फाइल। मुजाहिद बरेलवी साहब ज्वाइन कर रहे, सीनियर जर्नलिस्ट है, एनालिस्ट हैं। वेलकम टू द शो बैरिस्टर साहब। गुफ्तगू का आगाज़ सर मैं आपसे करना चाहूँगा। सबसे पहले तो हमारे दफ़ा बता दीजिए दोबारा कि जो आपने पिटिशन फाइल की है उसके सेलिएंट फीचर क्या हैं और उससे आपकी एक्सपेक्टेशन क्या है अभी तक की जो उस पर कार्रवाई? देखिए सर, इशू ये है कि हमने पिटिशन फाइल की है। एक तो ये सदा की अदालत से कि इंटीरियर मिनिस्ट्री और फॉरेन ऑफिस को कहा जाए कि वो फैमिली के इस मैयत को पाकिस्तान लाने के लिए उसको फैसिलिटेट करें, क्योंकि उनको ये फीलिंग ये आ रही थी कि उनकी कोई हेल्प नहीं कर रहा। दूसरी हमारी इस्तदा इसमें ये है कि एक जुडिशल कमीशन बनाया जाए जो एक मजबूत जुडिशल कमीशन हो, जिसके ऊपर अरशद के दोस्त, आपकी जर्नलिस्ट कम्युनिटी, पार्लियामेंटेरियन और जुडिशरी बैठ के एक
مضبوط سا بنائیں کمیشن جس کے پاس اتھارٹی ہو کہ ٹو سمن وٹنسز، اور پھر اس کے بعد ایک ایسی رپورٹ مرتب ہو جس میں وہ سارے محرکات کو ڈسکس کیا جائے کہ وہ کون سے محرکات تھے جن کو مد نظر رکھ کے ارشد شریف کو اپنا ملک چھوڑنا پڑا، پھر وہ کون سے محرکات تھے جنہوں نے ارشد شریف کو فورس کیا کہ وہ دبئی کو چھوڑ کے کینیا چلا جائے. تو وہ ساری میٹر ہمارے پاس تو کچھ اس کی انفارمیشن ہے کیونکہ آئی واز ان ٹچ ود ارشد تھرو آؤٹ دس جرنی. تو وہ ان کو ڈسکس کیا جائے اور پتہ چلے کہ کم از کم ہمیں یہ تو احساس ہو کہ ہمارے بھائی کے ساتھ ہوا کیا ہے. یہ دس کین ناٹ بی ٹیکن ایز اے ویری سمپل ایکسیڈنٹ. دیکھیں نا وہ ایک محرکات ہیں. ارشد رات کو نکل رہا ہے. میں اسلام آباد ہائی کورٹ میں آج سے 2 مہینے پہلے ایک پٹیشن ڈالی 3 مہینے پہلے، جس میں نے اسلام آباد ہائی کورٹ کو کہا کہ آپ کی جورسڈکشن سے باہر اگر ارشد جاتا ہے تو ہی از گوئنگ ٹو بی ٹارگیٹڈ. یہ میرے آفیشیل ورڈز ہیں، میری آفیشیل سبمیشن ہے بیفور اسلام آباد ہائی کورٹ. وہ چیزیں بار بار مجھے ہونٹ کر رہی ہیں کہ میں نے وہ کیا کہا تھا، اور میں نے عدالت کو کہا تھا کہ جی ہم کراچی نہیں جا سکتے، ہم پشین نہیں جا سکتے. تو یہ ساری چیزیں ہم نے عدالت سے ریکویسٹ یہ کرنی ہے کہ ایک ہائی لیول کا مضبوط اور پہلے کی طرح فیک کوئی جوڈیشل کمیشن نہ بنائے جس کی رپورٹ کے لیے. آپ کو میں ایک اور حیران کن بات بتاؤں، وہ یہ میرے بھائی کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہی ارشد شریف کی پٹیشن پینڈنگ ہے جس میں یہ استدعا کی گئی ہے کہ حامد میر کمیشن رپورٹ جو ہے اس کو پبلک کیا جائے، اور ابھی تک پبلک نہیں ہوئی اور وہ میٹر ابھی تک پینڈنگ ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں. تو ہماری استدعا یہی تھی کہ ایک تو اس کی ڈیڈ باڈی کو اس کی ماں کی خواہش تھی جو صبح 4 بجے ہمیں سے یہی ریکویسٹ کر رہی تھی کہ میرے فیملی کا رائٹ کیا جوڈیشل کمیشن تھا. اب میں اس حوالے سے بات کرتا ہوں. مجاہد بریلوی صاحب، سر میں آپ کی طرف، سر یہ بتائیے کہ ابھی تک تو ان پاکستان نہیں آئی، اس حوالے سے بھی کوئی بہت زیادہ مصدقہ اطلاع، اور رزلٹ یہی ہے کہ میت اب موجود ہے. یہ فیملی کا رائٹ ہے اور میت ان کو ملنی چاہیے. کہ اس حوالے سے، واپسی کے حوالے سے حکومت پاکستان جو کوشش کاوش سارے کیس کو لے کے ٹویٹ بھی کیا، فون بھی کیا، I mean all they can do or they should than this. ہیلو ریلی صاحب، دیکھیں ایک میں صبح سے اس کو فالو کر رہا ہوں. پہلی بات تو یہ کہ موت اگر کسی کی بھی ہو نا، وہ بھائی سڑک چلتے کی بھی آپ دیکھیں گے یا امپورٹنٹ ہو اس کا اتنا ہی صدمہ ہوگا اور امپورٹنٹ آدمی. لیکن آپ لوگ تمام گفتگو دراصل بہت ایک سطح پر آ کے آپ نے روک دی ہے، اور وہ یہ کہ آپ مجھے بتائیے کہ ہمارے زمانے میں تو نہیں ہوتا تھا کیونکہ ہم ڈون میں نثار عثمانی، مناج بننا پرانی روایت کے لوگ ہوتے تھے، ہم جرنلسٹ ہوتے تھے. ہمارے یہاں آپ کے چینل جو ہیں، آپ کو نہیں کہہ رہا، وہ بن گئے پارٹی ترجمان، آپ کے اینکر بن کے لگتا ہے ان کے ورکر. اب آپ غور کیجئے کہ ارشد شریف جس چینل کے لیے انہوں نے کیا نہیں کرا، آخر میں اس چینل سے انہوں نے علیحدگی اختیار کی. یہی نہیں، اس چینل کے مالک جن کے ساری دنیا میں ہاتھ دراز ہیں، کینیا تو کیا دنیا کے کسی کونے پہ، ان کے پاس دولت کے جتنے انبار ہیں، آپ کے میرے بیرسٹر صاحب کو پتہ ہوگا. وہ چینل کے مالک صاحب باقاعدہ ٹویٹ کرتے ہیں کہ میرا اب ارشد شریف کا اس چینل سے کوئی تعلق نہیں اور اس کی پالیسی کا وہ نہیں. آپ کیا، میں اور آپ بھی چینل میں بیٹھے ہیں، کیا کوئی یا جیسے ہمارے بیرسٹر صاحب بیٹھے ہیں، کوئی جج ان کو کہہ دے بیٹھ جاؤ تو یہ کھڑے رہیں گے کیا؟ ورنہ تو انہیں ادارے میں نکال دے گا. ایک انسٹیٹیوشن ہے، ادارے ہیں. تو یہ اگر وہ ادارے کی پالیسی تھی تو ارشد شریف ادارے کی پالیسی چل رہے تھے یا ارشد شریف کی پالیسی ادارہ چل رہا تھا؟ نہیں چلتا. آپ کو ہی مجھے پتا ہے کہ ٹھیک ہے، اس طرح نہیں ہوتا 2 and 2 4. میں بھی 40 سال سے جنم میں ہوں، 22 سال سے کر رہا ہوں تمام بڑے چینل میں. آپ کو پتا ہے چھوٹا سا صحافی ہوں ابھی بھی میں، وہ ویگو والا بھی نہیں ہوں، گارڈ بھی نہیں رکھتا چینلوں والوں کا. تو پہلی بات تو آپ یہ غور کیجیے، اور 24 گھنٹے ہو گئے ہیں اس چینل کے مالک نے، اس کے لیے کیا مشکل تھا وہ کینیا چلا جاتا، کسی کو بھیجتا؟ آپ اس پہلو تو غور نہیں کر رہے کہ جس چینل کے لیے وہ اتنا ہائی فائی پالیسی لڑا. ہم لوگ کیا ہیں بھائی، گھر چلتے مجھے کوئی بھی بندہ پولیس والا اٹھا دے، آپ 5,000 روپے دیں،
हम इतने बहादुर हो गए क्या? ये जो पूरा हम समझ रहे हैं हम गेम प्लानर गेम चेंजर हो गए, ये जो आप आने आपको अच्छा नहीं लगेगा हो सकता है हमारे दोस्तों को। मेरा सवाल कि जो हुआ है, जो ये कत्ल आदत हुई है, उसका यकीनी तौर पे बहुत बड़ा है और इतना बड़ा है हुकूमती सतह के ऊपर रोल एक्सपेक्ट कर, तो जो रोल आजम ने भी तक प्ले किया, वज़ारत ने प्ले किया, आपके ख्याल से दिस इज ऑल हैव डन इज आई मीन ज्यादा इनको करना चाहिए या कर सकते? मैयत भी नहीं आई यहाँ कर रहे हैं। फवाद चौधरी और इमरान खान ने ये बातें करी जो अपने वीडियो और के लिए करते थे, या किसी ने भी? ये स्टेट है यार, बनाना स्टेट नहीं है। यहाँ एस्टेब्लिशमेंट आपको क्या आपने आज देखा है क्या? यूब खान या ज़ियाउल हक का और बाकी और सिविलियन हम लोगों ने दौर नहीं देखा? शायद मशक्कतें काटी हैं, कोड़े खाए हैं। अब तो आप लोग बड़ी प्रिविलेज क्लास के एंकर बन गए, गाड़ियों से उतरते हैं, बंगले हैं आपके, ट्रैवल करते हैं आप उनके साथ। मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि ये मौका है, इस पर भी सोचें कि एक सहाफी को अपना ये भी तो देखना चाहिए कि उसकी हुदूद कितनी है। घर से निकलता है तो उसको कोई भी सड़क उठा के ले जाएगा। आप कितने बड़े बहादुर हैं यहाँ पे। यहाँ तो आपने देखा नहीं बड़े बड़े लोगों के साथ क्या हुआ? बेनजीर भुट्टो को तो मार दिया उन्होंने सड़क पर। क्या ये उससे बड़े मुशर्रफ के जूते लगा दिए? तो ये हम सहाफी जोम में मुब्तला हो गए कि हम लार्जर देन लाइफ हैं, अदालतें कुछ नहीं है। ये स्टेट कोई जैसे बड़ी कोई, वो तो वैसे में भी अब कोई नहीं बचा। ईरान में क्या हो रहा है आपको सब पता है, दूसरे मुल्कों में। तो ये सवाल ये है कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है जो कि दारी के साथ आता है, जिसका हक आइन ही देता है, जिसके हवाले से पूरी दुनिया मगरिब भी बहुत शोर करता है, उसको काउंटर किया जाए प्लेटफॉर्म्स और या फोरम्स, तो आपके तो ज्यादा बेहतर नहीं है? दुनिया एक के लिए मुझे हैरत है कि उनके पास इंग्लैंड का वीजा नहीं था, अभी मुझे पता चला। हालांकि खान साहब से जितने करीब थे, दुबई से इंग्लैंड का वीजा क्या चलाना मुश्किल था। दुबई में लोग बरसों से पड़े हुए हैं, दुबई से कौन कह रहे थे निकाला गया? दुबई सॉरी टू से, दुबई में तो इतना कोई थ्रेट दे के नहीं निकाल सकता। दुबई में बड़े बड़े लोग नहीं बैठे हुए बरसों से, कौन कौन ये जो पीपल्स पार्टी के रहनुमा और कातिल तक वहां बैठे हुए हैं, जो मर्डर करके आए थे जिनका नाम FIR में, वो दुबई में बैठे या नहीं बैठे हैं? बैरिस्टर साहब आप बताइए ना, बैरिस्टर साहब क्यों खामोश हैं? बैरिस्टर साहब बात रहेगा। बैरिस्टर साहब, सर बहुत सारे लोगों का जो अर्शद शरीफ साहब के साथ हुआ वो गलत आज़ादी इज़हार राय के हवाले से जो कहते थे वो उनका अंदाज़ा जर्नलिज्म था या सहाफ़त था। अब जैसे बरेली साहब कह रहे हैं सहाफ़ियों को अपनी हुदूद और क़यूद का तयन करना चाहिए, उनको काम करना चाहिए। जिस दौर में उन्होंने जर्नलिज्म की उसमें बहुत सारी जो उन्होंने बर्दाश्त की, अब चीज़ें बदल चुकी हैं। सहाफ़ी अपने आप को लार्जर देन लाइफ या लार्जर देन स्टेट समझने लगे हैं। कैसे देखते हैं आप ऑब्जर्वर भी हैं, बड़े फाल रुकन भी हैं, क्या कहेंगे? बैरिस्टर साहब के साथ मुनक़ता हो गया, रब्ता करते हैं। मैं बरेली साहब दोबारा आना चाहूँगा, ये फरमाए से ये जो कुछ इस किस्म की जर्नलिज्म भी पाकिस्तान में हो रही है, इसमें सोशल मीडिया ने भी एक बड़ा अहम रोल प्ले किया, आप ये बात जानते हैं। ये फरमाए कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये एक एवोल्यूशन तका का अमल है और ही चीज़ें बदलती हैं और सेटल। मैं ओवरऑल जर्नलिज्म की बात कर पाकिस्तान में जिस किस्म की भी स्टेज, आपके ख्याल से ये गुजर रही है, इसको ठीक होना चाहिए तो कैसे होगी? एक्चुअली इज द पोजीशन पाकिस्तान में आपने सोशल मीडिया के जरिए कोई तब्दीली देखी है? जाए जरा बाहर निकले ना, अस्पतालों में 10-10 हज़ार लोग लेटे हुए हैं, सैलाब में क्या क्या नहीं हो रहा, आप लोग क्या क्या नहीं करते सोशल मीडिया के जरिए। किसी का आप कुछ बिगाड़ सके राना सनाउल्लाह का? क्या आप किसी का सोशल मीडिया के जरिए, मुझे ये बता दिए आपने क्या बिगाड़ दिया? किसको आपने कठेरे में खड़ा करवा दिया? किसको आपने तनख्वाह दिलवा दी? किसको आपने नौकरी में बहाल करा दिया? ये जो आप एंजॉय करने के लिए मेरे आपके 1 लाख फॉलोवर हो जाते हैं तो आपको 5 लाख रुपए महीना मिलने लगता है, सिवाय ये जो पता नहीं कौन कौन सी खवातीन और हजरात इसमें घुस बैठे हैं सोशल मीडिया, कोई पॉजिटिव इसका किरदार है क्या? कोई आज बताइए सोशल मीडिया अरशद शरीफ के लिए कितने लोग निकले प्रेस क्लब में? लाहौर में कितने लोग निकले? कराची प्रेस क्लब में, मेरा प्रेस क्लब है जहाँ मैं 40 साल से लड़ रहा हूँ, जहाँ हम लोग 5-5 हज़ार लोग जमा कर लेते, कितने लोग निकले?
بھائی نکلے کیا؟ آپ کی پی ایف یو جے آپ کی صحافیوں کی برادری نکلی؟ خود اے آر وائی کے چینل والوں نے اپنے تمام ورکروں کو لے کے پہنچے نکلے؟ یار اب کیا بات کر رہے ہیں؟ انسانی تک تو ہمدردہ ہے نہیں، ہم باتیں یہ کر رہے ہیں. ایسا کیوں ہے؟ ریزن ہے نا سر، لوگوں کو تھوڑا انلائٹن کریں. یہ میں نے کہا ریزن بتائیں نا، آپ کے وجہ ہے کیوں ایسے ہوا ہے؟ مطلب کافی نہیں نکلے، پروٹیسٹ نہیں ہوئے جس طرح ہونے چاہیے تھے. جیسے صحافیوں کو اپنے اوقات میں رہنا چاہیے، اپنے پروفیشن کے. ہمیں اپنی حیثیت کو پہچاننا چاہیے. ہم مڈل کلاس کے درمیان طبقے کے تنخواہ دار لوگوں کو ہمیں ان مالکان یا پارٹیوں کے سربراہوں کے لیے چارہ نہیں بننا چاہیے. اور ہم نے دیکھا ہے وہ جس طریقے سے جب کیا استعمال کرتے ہیں اور اس کے بعد کس طریقے سے اٹھا کے پھینک دیتے ہیں. آپ تیسرے دن آپ کا چینل بھی مذاق صاحب جوائن کر رہے ہیں پاکستان تحریک. ویلکم ٹو دی شو. چودھری صاحب آج کا جو واقعہ ارشد شریف صاحب کی پہ بڑا افسوسناک واقعہ ہے، سے کیا کہیں گے اور آپ کی کیا ایکسپیکٹیشن؟ ابھی تک آئی نہیں ہے، حکومت کوشش کر رہی ہے، وزیر اعظم ہے. واٹ از یور ٹیک سر؟ باقی اصل تو بات یہ ہے کہ جو ان کا خاندان ہے، ان کی جو فیملی ہے، انہوں نے کہا ہے کہ ایک جوڈیشل کمیشن بننا چاہیے جو اس معاملے کی مکمل تحقیقات کرے اور سارے شواہد ان کے سامنے جو ہیں وہ آئیں. انہیں پاکستان سے کیسے باہر جانے پہ مجبور کیا گیا، یو اے ای کی حکومت جو ہے اس کو کیسے کہا گیا کہ وہ وہاں سے جو ہے وہ ان کو ایکسٹراڈائٹ کیا جائے، اور اس کے بعد جو حالات بنے، ظاہر ہے کہ ان تمام معاملات کا جوڈیشل کمیشن میں وہ تمام ایویڈنس کے ساتھ وہاں پر آئے گی بات، اور جوڈیشل کمیشن جلد از جلد جو ہے وہ کرنا چاہیے. یہ فرمائیں کہ آپ ماشاءاللہ آپ نے بڑی زبردست قسم کی صحافت بھی کی اور بڑی پرو ایکٹیو قسم کی ہے. یہ فرمائیں آپ کی ویسے اوور آل کیا انڈرسٹینڈنگ ہے ناٹ بینگ پارٹ آف پی ٹی آئی؟ مطلب چیزیں اس نہج تک کیوں آنے لگ گئی ہیں؟ کیونکہ بہت سارے لوگوں کا جب بریلوی صاحب فرما رہے ہیں خیال ہے کہ جی صحافی جو اپنی لمٹ کراس کرنے لگ جاتے ہیں ان کو صحافی ہی رہنا چاہیے. I mean, why things have come to this extent؟ ماضی میں بھی ایسے واقعات ہوتے رہے ہیں، but I mean, why now at age؟ جو نہیں پتہ ویسے کہ انہوں نے کیا لمٹ کراس کی ہے جس کے اوپر انہیں اعتراض ہے، لیکن جو بھی وائبرنٹ آواز ہوگی وہ اپنی ایک اوپینین رکھے گی اور اس کے اوپر وہ تنقید بھی کریں گے اور اس کے اوپر ان کے پوائنٹ آف ویو بھی ہوگا. اور جو پی آر صحافی ہیں وہ تو پھر ظاہر ہے وہ تنقید بھی نہیں کریں گے، وہ ان کی کوئی اوپینین بھی نہیں ہوگی اور ان کی کوئی پوزیشن بھی زندگی میں نہیں ہوگی. یہ تو انسان پہ ڈیپینڈ کرتا ہے وہ کتنا کریجیس ہے، کتنی اوپینین رکھ سکتا ہے، کیا کر سکتا ہے. اس سے زیادہ تو ظاہر ہے وہ نہیں ہو سکتا. لیکن یہ جو بھی صاحب رائے ہوگا وہ اپنی ایک اوپینین تو رکھے گا. وہ اوپینین کبھی صحیح ہوگی، کبھی غلط ہوگی، کبھی سخت ہوگی، کبھی نرم ہوگی. زیادہ تر باقی تو پی آر جرنلسٹ ہوتے ہیں، زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ اپنی اوپینین دے کے جو کر سکتے ہیں وہ تو دلیر لوگوں کا کام. سر یہ فرمائیے گا کہ ایک جس کے بہت زیادہ بحث بھی ہو رہی ہے اور وہ یہ ہے کہ کچھ صحافی مور دین واٹ ہیو بین ڈوئنگ اس سے زیادہ انہوں نے بڑھ کے عمران خان صاحب کا ساتھ دیا، آپ کی جماعت کا ساتھ دیا، اور چونکہ آپ کی جماعت حکومت میں نہیں ہے، حکومت سے نکل رجیم چینج ہو چکا ہے، تو جو سزا کا تعین آپ کے لیے کیا گیا وہی سزا کا تعین ان لوگوں کے لیے بھی کیا گیا، اس لیے کیونکہ وہ آپ کا ساتھ دیتے ہیں یا وہ ابھی کھڑے ہیں. یہ بتائیے کہ اس حوالے سے تو آپ کا کہنا کیا ہے؟ کوئی پریشر آپ کی جانب سے ہے، کوئی وعدہ ہے آپ کی جانب سے، یا وہ بے لوس سے جو بھی صحافی آپ کے نیریٹو کے ساتھ جو صحافی کھڑے ہیں وہ کھڑے ہیں؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ کوئی ہمارے نیریٹو کے ساتھ نہیں کھڑے، یہ جس کو صحیح سمجھتے ہیں وہ اس کے ساتھ کھڑے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ہمارے پاس تو دیکھیں اپوزیشن میں تو آپ کے پاس نہیں ہوتے، ہم کوئی نوکریاں نہیں دے سکتے، ہم کوئی اس طرح سے اکوموڈیٹ نہیں کرتے، نہ ہی ہمارا کوئی اس طرح کا کلچر بھی نہیں ہے ہمارا. تو ہمارے ساتھ تو جو لوگ کھڑے ہوتے ہیں وہ بلاس کھڑے ہوتے ہیں اور وہ ایکچولی اپنے ضمیر کی آواز کے مطابق کھڑے ہوتے ہیں. جو ان کا اوپینین ایک ہوتا ہے وہ اس کے مطابق وہ بات کرتے ہیں. لیکن جو ہمارا جو موقف ہے وہ پاکستان کے لوگوں کے لیے ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے لوگوں کو ایک جمہوری پاکستان ایک ان کا رائٹ ہے،
جو پاکستان کے آئین میں فنڈامنٹل رائٹس دیے گئے ہیں ان کے لیے جدوجہد جو ہے وہ ہماری جاری ہے، اور اس میں مشکلات تو ہیں. ایسا ماحول پاکستان میں پہلے کبھی نہیں ہوا جیسا ماحول ہم آج کل دیکھتے ہیں، اور انفارچونیٹلی ان کی وجہ سے یہ پاکستان تو ایک ریٹروگریسو ملک کے طور کے اوپر جو ہے ایک نظام میں کی طرف جا رہا ہے، جہاں پہ ہمارے ہاں ایک ڈبیٹ تھی کہ ہم ایک کوالٹی ڈیموکریسی بنیں گے. اب وہ ڈبیٹ ہی نہیں رہی ہے، ہم تو ایک بالکل نارتھ کوریا اور برما کی طرح کا ملک بن کے ابھر رہے ہیں. ٹھیک ہے، بہت شکریہ جی. ہمارے ساتھ موجود تھے فواد چوہدری تحریک انصاف کے سینئر رہنما ہیں. ارشد کا شہادت، ان کا آج یوں چلے جانا اور اس انداز سے، اس طریقے سے چلے جانا، یقینی طور پہ بہت سارے لوگ ہیں جن کو دکھی کر گیا ہے. بہت سارے ان کے کولیگ، ان کے ساتھی، بہت سارے صحافی جو ہیں اس تکلیف، اس کرب کے اندر مبتلا. ارشد شریف کے ساتھ کیا ہوا، اور اس کے ساتھ ساتھ اور بہت سارے ان کے فالوور والے، یقینی طور پہ آج ارشد شریف کا یوں بچھڑ جانا، یوں چلے جانا جو ہے اس حوالے سے غمگین ہیں، دکھی ہیں، افسردہ ہیں. ان کی میت ابھی تک کینیا کے اندر ہی موجود ہے اطلاعات کے مطابق، اور وہ ابھی تک پاکستان نہیں آ سکی. وزیر اعظم پاکستان نے رابطہ کیا صدر جو کینیا کے ہیں ان سے، اور ان سے فری اینڈ فیئر اور جلد انویسٹیگیشن کیے جانے کے حوالے سے بھی کہا، جس کی انہوں نے ان کو شیورٹی دلائی، اور ان کا جو میت ہے وہ یہاں پہ ورثاء کو دیے جانے کے حوالے سے اور ان کی رسومات اور حوالے سے بھی جو ہے تمام تر کہ وہ آ سکے. بہرحال جی، ہم کوشش کریں گے کہ آپ کو حالات حاضرہ سے یوں ہی آگاہ رکھیں. پروگرام کے وقت ختم ہو جاتا ہے، اب تک کے لیے اتنا ہی. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.